ہیلپ می میرے ماں باپ کی جان لی جا رہی ہے، خدارہ پولیس یہاں پر پہنچے اور میرے ماں باپ کی جان بچائے۔ یہ الفاظ ہیں کینیڈا کا صوبہ اونٹریو کا مقام مارکھم، جہاں پہ 911 پر ایمرجنسی پر ایک کال موصول ہوئی لڑکی کی جس کا نام تھا جینیفر، 23 سال اس لڑکی کی عمر، اور پولیس کو بار بار یہ لڑکی پکار رہی ہے کہ خدارہ ہیلپ می یہاں پر پہنچے اور میرے ماں باپ کی جان بچائی جائے۔ 3 افراد میرے ماں باپ کی جان لینا چاہ رہے ہیں۔ پولیس پوچھتی رہی بار بار کہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ لڑکی مسلسل چیخو پکار کرتی رہی، روتی رہی، بے بسی کا اظہار کرتی رہی کہ میں اس وقت بڑی مصیبت میں ہوں۔ اب یہ کال سننے کے بعد پولیس ایکٹیو ہوئی، پولیس اس مقام پر پہنچی۔ پولیس کے پہنچتے پہنچتے وہ 3 افراد جو اس گھر میں گھسے بھاگ چکے تھے، فرار ہو چکے تھے۔ لیکن جب پولیس اس گھر میں انٹر ہوئی تو ماں باپ اس کے بے جان زمین پر گرے ہوئے تھے، خون سے لت پت تھے اور لگ ایسا رہا تھا کہ ختم ہو چکے ہیں۔ اب جب ان کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا تو پتا چلا جینیفر کی ماں زندگی اور موت کی کشمکش میں گزرتے ہوئے جان کی بازی ہار چکی ہے۔ لیکن خوش قسمتی یہ کہ جینیفر کا باپ کومے میں چلا گیا، اتنی گولیاں لگنے کے بعد بھی وہ زندہ بچ گیا۔ اب زندہ بچنے کے بعد اس نے کیا کیا انکشافات کیے، اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے۔ اب جب جینیفر کی ماں کو دفنایا گیا، پولیس کا سب سے پہلے اس وقت شک جینیفر پہ یعنی کہ ماں باپ کی بیٹی پر تب گیا۔ اس کے چہرے کے جو تاثرات یہ بتا رہے تھے کہ شاید اس کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی غم نہیں ہے، اس کو پریشانی نہیں ہے کہ میری ماں دنیا چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ اب پولیس کے لیے یہ ایک چیلنجنگ کیس تھا، اس کیس کو ریزالو بھی کرنا تھا، اور اس کیس میں جو چشم دید گواہ تھے یعنی کہ ایک مدعی تھا وہ بیٹی ہی تھی جو اس گھر میں موجود تھی، جو پولیس کو بتا رہی تھی کہ میرے گھر میں 3 افراد گھس چکے ہیں، اور عینی شاہد بھی یہ لڑکی ہی تھی۔ یعنی کہ سب سے پہلے تفتیش کا آغاز اس لڑکی سے ہی کیا گیا۔ لڑکی سے پوچھا گیا کہ کس طرح یہ 3 افراد آپ کے گھر میں گھسے۔ اس نے بتایا کہ میں گھر میں تھی، 3 افراد گھر میں آئے اور مجھے اوپر جا کے باندھ دیا اور نیچے 3 افراد نے میرے ماں باپ کی جان لے لی۔ لڑکی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کا باپ کومے میں ہے، یعنی کہ پولیس کو یہ امید تھی کہ شاید اس کا باپ بچ جائے اور تمام تر واقعہ جو وہاں پر پیش آیا وہ اپنی زبانی یا اشارتاً بتا بھی دے۔ اب پولیس نے اس کے والد کو تو ہسپتال داخل کر دیا، ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا۔ دوسری جانب پولیس نے بھی اپنی تفتیش کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے اس لڑکی سے جب تفتیش کرنی شروع کی تو قریبی ذرائع سے پتا چلا کہ اس لڑکی کا ایک بوائے فرینڈ بھی تھا جس کا نام تھا ڈینیل۔ اب ڈینیل کے ساتھ اس کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ پتا یہ چلا کہ ڈینیل جو کہ منشیات فروشی کرتا تھا، منشیات بیچتا تھا، لڑکی نے بتایا کہ اس وجہ سے میرے ماں باپ نے اس کے ساتھ شادی نہیں کی، یہ ڈینیل کے الفاظ سے۔ اب شادی سے انکاری کے بعد ڈینیل کی اپنی گرل فرینڈ تھی، زندگی گزار رہی تھی، لیکن جینیفر جس کی محبت پہلی محبت جاگ چکی اور اس کے ذہن میں تھا کہ کسی طریقے سے میں نے ڈینیل کو حاصل کرنا ہے۔ 8 نومبر کو یہ واقعہ پیش آیا، 22 نومبر کو پولیس نے یہ کیس ریزالو بھی کر دیا۔ اب جب جینیفر کا باپ ہینی پین کو ہوش آئی تو پولیس نے ان سے سارے واقعے کی تفصیلات پوچھی، کہا کہ آپ کو ہوش آ گئی، شکر الحمدللہ، یعنی کہ اپنی زبانی کہنے لگے کہ شکر آپ کو ہوش آ گئی، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس دن ہوا کیا تھا، وہ 3 افراد کون تھے؟ سی ٹی وی فوٹیج میں تو وہ 3 افراد پہچانے نہیں جا رہے، آپ بتا دیں کہ 3 افراد کون تھے۔ پولیس کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ اگر وہ 3 افراد ان کے گھر میں گھسے تھے تو انہوں نے ماں باپ کو نشانہ کیوں بنایا، انہوں نے بیٹی کو نشانہ کیوں نہیں بنایا، وہ جاتے جاتے عینی شاہد کو کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ یعنی کہ کافی چیزیں ایسی تھی جس کی وجہ سے پولیس کا ایک اشارہ، پولیس کا شکوک و شبہات، پولیس کا شک جینیفر پر جا رہا تھا، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اب ہینی پین جو جینیفر کا باپ جب ہوش میں آیا تو پولیس کو کہنے لگا میری بیٹی سے پوچھیں کہ اس دن کیا ہوا تھا، میری بیٹی آپ کو بتائے گی اس دن کیا ہوا تھا۔ اب جیسے ہی اس کا باپ ہوش میں آیا تو بیٹی کو چاہیے تھا کہ خوشی کا اظہار کرتی، خوش ہوتی کہ میرا باپ ہوش میں آ گیا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات پھر ویسے ہی تھے جس دن اس کی ماں کو دفنایا جا رہا تھا۔ جیسے ہی پتا چلا میرے باپ کو ہوش آ گئی تو اس کے چہرے کے تاثرات ہوش اڑ گئے۔ پولیس کو دوبارہ سے محسوس ہوا کہ دال ساری ہی کالی ہے، کچھ گڑبڑ نہیں بلکہ بہت ہی گڑبڑ ہے۔ اب جب باپ ہوش میں آیا، اشارہ کیا بیٹی کی طرف، بیٹی نے خود ہی بتانا شروع کر دیا کیونکہ پتہ تو چل گیا تھا کہ میرا باپ ہوش میں آ گیا ہے، سب کچھ بتا دے گا۔ جینیفر نے کہا کہ میرے ماں باپ ڈینیل کے ساتھ میری شادی نہیں کروا رہے تھے۔ اب یہ فیملی بھی سٹرونگ تھی، ویتنام سے ہجرت کر کے 1979 میں کینیڈا آئے تھے اپنے مالی حالات بہتر کرنے کے لیے۔ کینیڈا میں رہتے ہوئے ان دونوں ماں باپ نے اتنی محنت کی، اپنی بیٹی کو ایک مقام تک پہنچانے میں کردار ادا کرتے رہے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ اسکول بھی فیک تھا، بیچلر کی ڈگری بھی فیک تھی، یعنی کہ لڑکی اتنی چلاک ہوشیار تھی شروع سے کہ اپنے ماں باپ کو ہمیشہ
ہر لحاظ سے دھوکے میں رکھا، گھر والوں سے فیسز لیتی رہی، لیکن ماں باپ کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ گھر میں 2 مہنگی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، عالیشان گھر ہے، لیکن کیا ہوا کہ وہ لڑکی جس کو عزت راس نہ آئی، جس کو ماں باپ کی دی ہوئی تمام نعمتیں راس نہ آئی، اور وہ لڑکی بنی اپنے ماں باپ کی دشمن۔ آپ کے ہوش میں آنے کے بعد پولیس سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اور ڈینیل بھی جو جامع تفتیش جس کو کیا گیا وہ سامنے بیٹھا ہوا، اور جینیفر سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ باپ ہسپتال میں ہے، ہوش و حواس میں، کومے سے باہر آ چکا تھا معجزاتی طور پہ۔ تو لڑکی نے بتانا شروع کیا کہ شادی نہیں کر رہے تھے، اب ڈینیل سے محبت کرتی تھی، یہ مان نہیں رہے تھے۔ باپ نے کہا کہ ہم نے شادی اس لیے نہیں کی کہ ہم چاہتے تھے ہماری بیٹی کسی اچھے گھر میں جائے، یہ لڑکا منشیات فروش ہے، یہ لڑکا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کے لیے کوئی اور بہتر لڑکا ڈھونڈیں گے جو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ واقعی ہماری بیٹی اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے۔ اب ڈینیل جو کہ شامل تفتیش تھا، اسے پوچھا کہ جناب اب آپ بتائیں کہ کس طرح آپ اس گھر میں گھسے، کیا طریقہ کار تھا، وہ 3 لوگ کون تھے؟ ڈینیل اور جینیفر نے اس دن کی واردات کو بتانا شروع کیا کہ میرے ساتھ جینیفر نے رابطہ کیا، ہم کچھ ایسا پلان کرتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کی جان لے لیتی ہوں، اور اس کے بعد جو وراثت، پراپرٹی، ہر چیز میرے پاس آ جائے گی۔ ڈینیل اور جینیفر نے بتایا کہ ہم نے سب سے پہلے 3 ہٹ مین کو خریدا، یعنی کہ اگر آپ کسی کی جان لینا چاہتے ہیں، obviously جو ٹارگٹ کلرز ہوتے ہیں، جو لوگوں کی جان لیتے ہیں، آپ ان کو جتنے مرضی پیسے دیں آگے سے آپ کا کام کر دیتے ہیں۔ انہوں نے بھی وہی طریقہ کار اپنایا، ان تینوں کو پیسے دیے، ایک ڈرامہ رچایا۔ اب لڑکی نے بتانا شروع کیا کہ جب وہ واردات کرنے ہمارے گھر آئے، یعنی کہ میرے ماں باپ کی جان لینے، تو باپ یہ بتا رہا ہے کہ جب وہ تینوں گھر میں انٹر ہوئے تو ہمیں یہ لگا کہ شاید اس کے جاننے والے ہیں، لیکن چند لمحوں بعد ہم نے جب مڑ کے دیکھا تو ان کے ہاتھوں میں اسلحہ بھی تھا۔ اب یہ لمحات گزرنے کی دیر تھی کہ ان تینوں لوگوں نے گولیوں کی برسات ہمارے گھر میں شروع کر دی۔ میری بیوی تو جان چلی گئی، مجھے بھی اتنی گولیاں لگی۔ جینیفر جس نے ڈرامہ رچایا کہ میرے گھر میں 3 افراد گھس چکے ہیں۔ اب جیسے ہی پولیس نے سارا واقعہ باپ، جینیفر اور ڈینیل کی زبانی سنا، اس کے بعد پولیس بھی پریشان سر پکڑ کے بیٹھ گئی، اور باپ اپنی بیٹی سے صرف ایک سوال کر رہا تھا کہ میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا، اور تم نے ہمیں کیا دیا؟ ساری زندگی صرف تمہارے لیے کیا، اور آج تم ہی اپنی ماں کی قاتل ہو، اور آج تم ہی اپنی ماں کی قاتل ہو۔ مجھے بھی شاید مار چکی ہوتی، معجزاتی طور پہ میں بچ چکا ہوں۔ اب عدالت نے ان دونوں کو سزائے موت کی سزا تو سنا ہی دی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان 3 ہٹ مین کو بھی گرفتار کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا ہے۔ کس طرح کینیڈا کی فورس نے، کینیڈا کی پولیس نے یہ واقعہ صرف اور صرف 14 دن میں ریزالو کیا، اور آج وہ لڑکی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ اس قدر اس کو اذیت دی جا رہی ہے کہ کسی کو بھی اس کے قریب نہیں آنے دیا جاتا، کسی سے بھی اس کی بات نہیں کروائی جاتی۔ نتیجہ یہ ملتا ہے کہ ماں باپ اگر آپ کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں تو خدا را کچھ ایسا سٹیپ لینے سے پہلے ماں باپ سے ڈسکس کر لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے غلط قدم کے بعد آپ کے ماں باپ تو دنیا سے جا ہی جائیں، آپ خود بھی ساری زندگی سلاخوں کے پیچھے گزارو۔